رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل اور کرم ہوا اور اس کا شکر ہے کہ آسان قاعدہ مکمل ہوا، اس کی تالیف مکمل ہوئی، اور اب ہمارا دوسرا مرحلہ جو کہ آسان قاعدے کی ریکارڈنگ کا ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ شروع سے لے کر ابتدا سے لے کر اختتام یعنی آخر تک پورے مکمل قاعدے کو ریکارڈ کیا جائے گا۔ تو آج ہمارا جو ریکارڈنگ ہے وہ بالکل شروع سے یعنی پہلا لیکچر، پہلی ویڈیو ہم ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم چلتے ہیں پہلے صفحے پہ۔ سب سے پہلے ہے ٹائٹل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رنگین تجویدی آسان قاعدہ، زیر سرپرستی استاد القراء حضرت الشیخ قاری عبد الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی، امیر ادارہ اشاعت التجوید پنجاب پاکستان، شیخ التجوید والقراءت جامعہ مدنیہ انوار الفرقان ترنڈا محمد پناہ، تالیف رحمۃ اللہ فاضل جامعۃ الحسنین تلمبہ۔ یہ صفحہ نمبر 1، صفحہ نمبر 2۔ کتاب کے متعلق جملہ حقوق محفوظ ہیں، اور قاعدے کا نام ہے آسان قاعدہ، مؤلف رحمۃ اللہ ہے، ناشر المیزان آن لائن قرآن اکیڈمی ہے، اور ملنے کا جو ایڈریس ہے قاعدہ منگوانے کا وہ آپ المیزان آن لائن قرآن اکیڈمی کے اس نمبر پہ رابطہ کر کے قاعدہ منگوا سکتے ہیں۔ معیار خواندگی جو اس کی ہے وہ 6 ماہ لکھی گئی ہے، ویسے یہ 4 ماہ میں اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھا دیا جائے تو یہ 4 ماہ میں تقریباً مکمل ہو جائے گا۔ 6 ماہ احتیاطاً لکھ دی گئی ہے۔ اسکول، مدارس، مساجد و مکاتب قرآنیہ میں یہ قاعدہ چل سکتا ہے۔ نوٹ: اس کتاب کے متعلق مزید یعنی اس قاعدے کے متعلق مزید کوئی رائے یا کمی بیشی ہو تو برائے مہربانی ضرور مطلع فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی کتاب ہو تو اس کے لکھنے میں ضرور کمی ہوتی ہے، ضرور کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے، تو آپ مطلع فرمائیں گے، انشاءاللہ اس کو اگلے ایڈیشن میں درست کر دیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 3۔ عرض مؤلف، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عرصہ دراز سے دل میں خواہش تھی کہ قرآن پاک کو سکھانے کے لیے کوئی ایسا قاعدہ مرتب کیا جائے جو عام فہم اور انتہائی آسان ترتیب میں ہو، اور اس قاعدے میں تجوید کے بنیادی اور ضروری قواعد آسان انداز میں بتائے جائیں جو قرآن پاک کو سیکھنے، صحیح پڑھنے کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور قاعدہ کو اس انداز سے لکھا جائے کہ اس کو پڑھ کر قرآن پاک ناظرہ پڑھنا بآسانی آ جائے، اور وہ قاعدہ بچوں، بڑوں سب کے لیے مفید ثابت ہو، اور اس سے ہر مکتب فکر کے مسلمان فائدہ اٹھا سکیں، اور ساتھ ساتھ اس کو مدارس و مکاتب و اسکول وغیرہ میں داخل نصاب بھی کیا جا سکے۔ تو بس اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے قاعدہ ھذا یعنی آسان قاعدہ کو مرتب کیا گیا ہے۔ اس آسان قاعدے کی چند خصوصیات قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، اگر اس قاعدہ کو مکمل سمجھا کر پڑھا دیا جائے تو بآسانی ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کی استعداد و صلاحیت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نمبر 2، آسان انداز جو بالخصوص بچوں کو سمجھنے میں بہت زیادہ معاونت کرے اور بغیر رٹا لگائے جوڑ کرنے کا فن اور مہارت پیدا کرے، جو کہ کسی بھی قاعدے کے پڑھنے کے بعد یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے کہ پڑھ کے بغیر رٹے کے جوڑ کا فن پیدا ہو جائے، کیونکہ حرفوں کی ترتیب اور مشق اس انداز سے رکھی گئی ہے کہ پہلے علیحدہ علیحدہ حرف لکھا گیا اور پھر اسی کے نیچے اس کو ملا کر بھی لکھا گیا تاکہ دونوں شکلیں بآسانی سمجھ آ جائیں اور جوڑ کرنے میں آسانی ہو، یعنی پھر بچے کو رٹا بھی نہ لگانا پڑے۔ نمبر 3، ہر سبق کے شروع میں آسان اور سادہ اردو میں اس سبق کی بنیادی ہدایات جو پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے سبق کو آسان بنا دیں۔ ہر سبق کے شروع میں اس کی بنیادی ہدایات لکھ دی گئی ہیں، قواعد، رولز لکھ دیے گئے ہیں۔
اور سبق کی مشق کے ساتھ آخر میں سوالات بھی رکھے گئے تاکہ اس سبق کی تمام بنیادی باتیں بچے کو یاد ہو جائیں اور بچے کی کارکردگی جانچنے میں آسانی ہو، اور ساتھ ساتھ امتحانی رپورٹ بھی رکھی گئی تاکہ اس سبق کا جائزہ بھی لیا جا سکے۔ نمبر 4، روایت حفص رحمہ اللہ تعالی کے مطابق اور تجوید کے بیسک و بنیادی رولز کا تقریباً 95% احاطہ کیا گیا ہے، اور انداز ایسا اپنایا گیا ہے کہ بچے کو غیر محسوس طریقے سے یہ بنیادی قواعد و رولز یاد ہو جائیں، یعنی اس میں اس کو رٹا نہیں لگانا پڑے گا۔ نمبر 5، قاعدہ میں اس بات کا خاص اہتمام کیا گیا ہے کہ اس میں روزانہ کے ہر نئے سبق میں پچھلے سبق کی مشق کو شامل کیا گیا ہے تاکہ پچھلے سبق کی مشق ہوتی رہے اور وہ بچے کو ازبر ہو جائے، اور یہی سلسلہ آخر تک چلتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک یہی سلسلہ ہے۔ اور سبق نمبر 3 سے ہی وقف کی مشقیں بھی شامل کی گئی ہیں تاکہ وقف کے جو اصول ہیں اور طریقہ کار ہے وہ بھی بچہ ساتھ ساتھ سناتا جائے گا، تو جب تک قاعدہ اس کا ختم ہوگا وقف بہترین انداز سے وہ تمام اصول کو سامنے رکھ کے کرتا جائے گا۔ نمبر 6، اگر اس قاعدہ کو ایک عام قاری صاحب جو کہ پڑھانے کا کوئی خاص تجربہ و مہارت نہیں رکھتے، اور بالخصوص وہ حفاظ کرام جو اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے قرات کے شعبے میں نہیں جا سکے اور تدریس کی خدمت میں لگ گئے، اگر وہ بھی اس قاعدے کو اس کی ترتیب کے مطابق پڑھا دیں گے تو قوی امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی اپنے ہدف کو تقریباً 60 سے 70% کو بآسانی پا لیں گے۔ وہ اس قاعدے کی خصوصیت ہے کہ وہ ترتیب ایسی ہے کہ ایک حافظ وہ بھی اس کو پڑھا دے گا تو وہ تقریباً 60 سے 70% ہدف کو پا لے گا انشاءاللہ۔ نمبر 7، اس قاعدہ میں تجوید کے بنیادی قواعد آسان اور سہل انداز سے لکھ دیے ہیں، اور ان تمام سوالات کے جوابات بھی لکھ دیے ہیں جو ہم پڑھانے والوں کو بار بار پوچھنے پڑتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سوال یا چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ وہ کیونکہ تجوید کے شعبے سے یا قرات کے اس میں ہم نہیں جاتے، تجوید بعض دفعہ نہیں پڑھ پاتے اور پڑھانے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ پھر کچھ چیزیں ہمیں پوچھنی پڑتی ہیں بار بار، تو وہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ نمبر 8، قاعدہ بظاہر 84 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن پڑھنے میں صرف 6 ماہ کے دورانیہ میں مکمل ہو جائے گا، اور یہ 6 ماہ بھی احتیاطاً لکھا گیا ہے، ویسے 4 مہینے تقریباً مکمل ہو سکتا ہے۔ اور قاعدے کے جو صفحات ہیں وہ کیوں زیادہ ہوئے؟ کیونکہ اس قاعدے میں مثالیں 2 طریقے سے لکھی گئی ہیں، پہلے ایک ایک حرف کر کے لکھا گیا، پھر اسی کے نیچے دوبارہ اس کو ملا کر لکھا گیا، تو اس وجہ سے صفحات کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ ایک مثال ہے اور 2 دفعہ لکھی گئی ہے، اب 2 دفعہ لکھی گئی ہے، ایک صفحہ ہے گویا کہ اس پہ ایک مثال 2 دفعہ لکھی تو ظاہر آدھے صفحے کا مواد وہ پورے صفحے پہ آیا، تو اس طرح 84 صفحے ہیں تو اس کا تقریباً 40 سے 45 صفحے کا مواد ہے، باقی اس میں وہی دہرائی گئی ہیں مثالیں۔ اور اس کے دہرانے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ بچے کو وہ لکھی ہوئی صورت خود بخود سمجھ آ گئی، جس کی وجہ سے اس کو رٹا نہیں لگانا پڑا۔ نمبر 9، الحمدللہ ملک کے بڑے قرائے کرام جو کہ اپنی فیلڈ میں پچھلے 30 سے 40 سال کا تجربہ اور خدمات رکھتے ہیں، ان سے اس قاعدے کے بارے میں رائے اور دعائیں لی گئیں جو کہ قاعدے کے آخر میں لکھ دی گئی ہیں۔ قاعدے کے آخر میں ان کو ڈال دیا گیا ہے، اور وہ کوئی 3 ہیں جو ڈالی ہیں، اور آگے بھی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو مزید لوگوں کی رائے لے کے اس کو ڈالا جائے گا، اور بعض لوگوں کی رائے ہم نہیں ڈال سکے کیونکہ صفحات زیادہ ہو رہے تھے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قاعدہ کو تمام مسلمانوں کے لیے نفع بخش و مفید بنائے، اور میری اور میرے والدین اور اساتذہ کرام اور تمام مسلمانوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ صفحہ نمبر 4۔ جی یہ تو تھی اس کے قاعدے کی ابتدائی کچھ باتیں جو اس کے فوائد پہ مبنی تھی۔ اب ہم سبق نمبر 1 جو جس کو لیول نمبر 1 کا نام دیا گیا ہے تو اس کو شروع کرتے ہیں۔